امریکہ نے بھارت سمیت 60 ممالک پر اضافی درآمدی ٹیرف عائد کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ مجوزہ منصوبے کے تحت بھارتی مصنوعات پر 12.5%، جبکہ برطانیہ، یورپی یونین، کینیڈا اور میکسیکو سمیت کئی ممالک کی درآمدات پر 10% اضافی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق تجاویز پر 6 جولائی تک عوامی آراء لی جائیں گی، جس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ کویت میں ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے 13 میزائل اور 17 ڈرون کی نشاندہی کی، تاہم تباہ کیے گئے بعض میزائلوں اور ڈرون کے ملبے سے رہائشی علاقوں اور حساس تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ حکام کے مطابق حملوں کے باعث ملک بھر میں 5 مرتبہ جنگی سائرن بھی بجائے گئے۔ پاکستان کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے میچ میں منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا۔ شاہین شاہ آفریدی پاکستان کی جانب سے ون ڈے انٹرنیشنل میں بطور کپتان اننگز کی پہلی ہی گیند پر وکٹ حاصل کرنے والے تیسرے کپتان بن گئے۔ انہوں نے آسٹریلوی بلے باز ایلیکس کیری کو پہلی گیند پر آؤٹ کیا اور میچ میں مجموعی طور پر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ جاپان میں جاری انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ 2026 میں پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے عبداللہ نے 2 جبکہ عدیل اسام اور محمد یحییٰ نے 1 گول سکور کیا۔ محمد یحییٰ کو بہترین کھیل پر پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد پاکستان نہ صرف سیمی فائنل میں پہنچ گیا بلکہ ٹائٹل کے مضبوط امیدوار کے طور پر بھی ابھر کر سامنے آیا ہے۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ روایتی حریف بھارت سے 5 جون کو ہوگا۔ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زائی ڈونگ نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے چین کی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے حالیہ دورہ چین کے مثبت نتائج کا ذکر کیا اور سی پیک 2.0 کے تحت زراعت، آئی ٹی، صنعتی ترقی، خصوصی اقتصادی زونز اور معدنیات و کان کنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ ملاقات میں قراقرم ہائی وے منصوبے، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور پاکستان کے اقتصادی و مالی معاونت سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ چینی سفیر نے وزیراعظم کو کامیاب دورہ چین پر مبارکباد دی اور چین کی جانب سے پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے لبنان کی صورتحال پر سخت اور غصے بھرے انداز میں گفتگو کی اور انہیں فوجی کارروائیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے میں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں اور ایران نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر اتفاق کیا، جبکہ مستقبل میں ایرانی قیادت سے ملاقات کا امکان بھی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران تنازع کے حل سے عالمی منڈی میں فیول کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں اور امریکہ میں مہنگائی بھی مزید قابو میں رہنے کی امید ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے امام خمینی کی برسی کے موقع پر جاری مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کے دفاع اور ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے آخری دم تک لڑنے کے عزم پر قائم ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بیان جنرل سٹاف اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری کیا گیا، جس میں امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مختلف حملوں میں جانی نقصان ہوا ہے، جنہیں ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت قرار دیا۔ ایرانی فوجی قیادت نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے سامنے پیچھے نہیں ہٹے گا اور قومی اتحاد پر زور دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے کفایت شعاری مہم کے تحت اسلام آباد میں کاروباری سرگرمیوں کے لیے نئے اوقات کار کا اعلان کر دیا ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نئے فیصلے کے مطابق دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مالز اور کریانہ سٹورز رات 9 بجے تک کھلے رہیں گے، جبکہ شادی ہالز، مارکیز اور دیگر کمرشل سرگرمیوں کو رات 10 بجے تک جاری رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ریسٹورنٹس، کیفے، ہوٹل، کیٹرنگ سروس اور سبزی اور پھلوں کی دکانیں رات 11 بجے تک کھلی رہ سکیں گی، جبکہ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروس ان پابندیوں سے مستثنیٰ ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسپتال، کلینکس، میڈیکل سٹورز، بیکریز، تندور اور دودھ دہی کی دکانوں پر بھی نئے اوقات کار کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایرانی پسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ ابنائے ہرمز کے قریب ایرانی آئل ٹینکرز اور کشم جزیرے پر حملوں کے جواب میں ایران نے امریکی مفادات سے وابستہ اہداف کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ پسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی مفادات پر کسی بھی حملے کا پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا
اور ابنائے ہرمز کے امن کو متاثر کرنے کی کوششوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی نیشنل انسداد دہشت گردی سینٹر کے سابق ڈائریکٹر جو کینٹ نے مشرق وسطی میں تعینات امریکی فوجیوں کی سلامتی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجیوں کے زخمی یا ہلاک ہونے سے قبل انہیں وہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ فوجی اڈے اور بحری جہاز اب ایران کے میزائل رینج میں آ چکے ہیں، جبکہ خطے میں موجود یہ اثاثے ایران کو اپنی شرائط پر دوبارہ جنگ شروع کرنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف اسٹریٹجک اثاثے نہیں بلکہ امریکہ کے اہم ذمہ داریاں بھی ہیں۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال اور سپلائی سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی تجارتی اعداد و شمار کے مطابق برنیٹ خام تیل کی قیمت میں لگ بھگ 1% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد اس کا بہاؤ بڑھ کر $97 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ اسی طرح امریکی مارکیٹ میں WTI خام تیل کی قیمت میں نمایاں اضافے کے ساتھ $95 فی بیرل تک جا پہنچی ہے، جبکہ UAE مربن کی قیمت $96 فی بیرل ہو گئی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ سیاسی اتار چڑھاؤ، عالمی طلب میں اچانک اضافے اور سپلائی چین متاثر ہونے کے اندیشوں نے تیل کی قیمتوں کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں گزشتہ روز شیخ ملتون کے علاقے میں خاتون سمیت 3 افراد کے اندھے قتل کی لرزہ خیز واردات میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں مقتولین کے اغوا کیے گئے 2 بچوں کو ملزمان چارسدہ روڈ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق سفاک ملزمان گزشتہ روز تہرے قتل کی اس سنگین واردات کے بعد مقتولین کی گاڑی اور ان کے 2 معصوم بچوں کو اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گئے تھے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی تھی، جس کے دباؤ میں آ کر ملزمان بچوں کو سڑک کنارے چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ پولیس نے دونوں بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا، جبکہ قتل اور اغوا کے اس ہولناک کیس کی مختلف زاویوں سے مزید تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔